صاحب انہوں نے وساطت نال حاضر ہوئے ہیں. پہلی مرتبہ اس مقام تے خطاب ہے انشاءاللہ العزیز. جو رب العالمین جل جلالہ نو منظور ہویا میں جنی دیر خطاب کرانگا امید کرانگا رب عظیم دی بارگاہ دے اندر کہ اج دا یہ خطاب نفع بخش رب سونا اس میں محمد طفیل نفع بخش ثابت فرمائے. عزیزم علم و بس کریو یار ہکو الف تیرے درکار. بس خطاب دا عنوان ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین ہر مومن دے سینے دے اندر نبی پاک دی حب اور تعظیم نصیب فرماوے. خطاب تو قبل انتہائی مختصر وقت دے اندر ایک گل ممبر دے حوالے نال اور ایک گل محفل دے حوالے نال جو اشد ضروری ہے کرنی کر کے تے میں اپنا خطاب شروع کراں گا. پریشان نہ بیٹھو. سبحان اللہ. میں ماردا نہیں کسی ڈرایا تو نہیں تو اللہ خیر کرے. عزیزم میں جس کرسی تے بیٹھا تو آڈی نگاہ دے اندر کرسی ہے لیکن جس مقصد اور جس مقام تے اس کرسی نو رکھیا گیا یہ منبر مصطفیٰ ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندے تے جڑا بان والا رہبر ہے نا عالم مبلغ پیر خطیب جو بھی ہے مبلغ منبر مبارک بان والا ان کا مقصد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اصلاح کرنا قاضی فکر دی اور عمل دی. ان کے علاوہ اگر منبر کے بان والے رہبر کا کوئی مقصد اور ہے شہرت پیسہ نام پھر ایسا رہبر رسول اللہ کے منبر کے بان کا حقدار نہیں. سبحان اللہ. مولا حسین کا گھرانہ قربانیاں لگی پئی اس دین تے یہ بیچنا تے نہیں نا یہ سوداگری تے نہیں نہ کرنی یہ مک مکا تے نہیں نہ کرنا. حسین بچے دے وے تے مولوی 70 لوے تو پتہ نہیں نہ پڑتا. عزیزم عمل اور فکر دی اصلاح کرنا رہبر کا مقصود ہو کہ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عقیدے کے لحاظ نال کمزور ہو جائے فکر کے لحاظ عقیدہ ایک شاید نام ہے عقیدے کے لحاظ نال کمزور ہو جائے انہوں کے اندر بد عقیدگیاں آ جائے اللہ رسول کے بارے صاحب اہل بیت کے بارے اولیاء کے بارے جنت دوزخ کے بارے خیر شر کی تقدیم کے بارے رہبر کا فرض بنتا ہے عقیدے کی اصلاح کرے. سبحان اللہ. رفضیت اور خارجیت کی ہوا مسلمانوں نہ لگن دے اپنے مذہب دا پرچار و اشاعت کرے اور پھر عمل کی اصلاح کرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہ کی دل دل کے اندر پھنس گئے چاروں سمت یہود و نصارا اپنی طاغوتی طاقت نال حملہ ہو جائے رسول اللہ کی امت پہ عملی لحاظ نال کمزور کرنا چاہے پھر اس رہبر کا حق ہے عملی اصلاح کرے کہ جب آج چاروں سمت یہود و نصارا کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اندر پھیلے گمراہ کرن دے اندر انہاں نو جناب بھیڑے اور جرم گناہ برائیاں دے اندر جناب غرق کرن دے اوپر کفار اپنا سارا پیسہ ارباں
امت گناہ دی دلدل کے اندر پھنس گئے، مگر افسوس اس وقت ساڈا جڑا المیہ ہے قلم خدا دی کر کے آنا رہبر منبر تے پڑھن والے او مخلص نہیں رہے۔ سبحان اللہ۔ اصلاح مقصود سی، کی مقصود سی؟ اصلاح، لیکن افسوس ہے اصلاح نہیں ہوئی۔ اصلاح ہوندی تے اج رسول اللہ دی امت گناہ دی سمندر دی تہ نہ پڑ دی کہ اس وقت سکے باپ اور بیٹی دا گناہ ہو رہا مسلمانہ دے اندر، اور قانونی بات نہیں، تیرے ماحول علاقے دے اندر بھی خبریں پھیلیاں ہونی ہیں، سکا باپ اور بیٹی دا گناہ ہو رہا ہے مسلمانہ دے اندر۔ اتنی گر گئی امت رسول اللہ دی، بہن اور بھائی کا گناہ ہو رہا ہے، سسر اور بہو کا گناہ ہو رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کی امت کون تم خیر امت نخرجت للناس دا تاج پانا لی قرآن دے اندر شان مقام پانا لی کہ یہ امت خیر ہے۔ حال میں بھابی دیور کا گناہ ہو رہا ہے، میتہ مسلمانہ دی امانتہ عزتہ بچی جدو جا قبرستان قبر ایسا امانت رکھنے دفن کر انہوں نے کر کے انہوں دی عزت محفوظ نہیں، قبر تک رسول اللہ دی امت پہنچ گئی۔ رہبر کتھے گئے؟ تین چار سال بچیاں دے نال گناہ ہو رہے، روزانہ واقعات نے خبریں پڑھو، بچہ پھڑنا 5 7 8 10 11 سال دی عمر دی راہ چل دی بچی پھڑنا، گناہ دے بعد قتل، ایک گناہ کرنا پھر مار دے۔ سانو ویک کے کافر لا الہ پڑھن گے، سانو ویک کے کس عمل دی وجہ نال اور ڈر گئے۔ کوئی نبی چشتی میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے ٹک لیا 90 لاکھ لا الہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے سنو گئے۔ سانو کس عمل دی بنیاد تے سانو ویک کے ساڈا عمل تے کافر لا الہ پڑھن گے؟ سود ساڈے اندر، شراب نوشی ساڈے اندر، زنا ساڈے اندر، ناچ گانا ساڈے اندر، کتے لڑون کبوتر اینے کو بیچارے دی جند تے انہوں نشے دیا گولیاں ٹیکے لا تے اڑاؤں۔ ہائے واہ رسول اللہ دی امت حد کر دیتی۔ یہ مان لے کہ اللہ رسول دی بارگاہ جاؤ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سونے آسی کلمہ تیرا پڑھنا لیا کھلے ایک جاؤ گے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ گناہ اینے، حالات اینے، سود عام، عورت دی کمائی عام، مرد نکھٹو بن گئے، ہوٹل آباد کر گئے، تاش تے لگ گئے، بیوی مزدوری کرن او کھوامڑ۔ یہ مسلمانہ دی گل کر رہے ہیں، میں ہندوؤں کافرہ دی نہیں مسلمانہ دی کر رہے ہیں۔ حالات یہ بڑے پہن جیڑا ممبر تے باندھا ہوا ہے درود پڑھ سو تے بخشی جا سو مگر نام مرادہ کتے لکھا چلا ہے صغیرہ گناہ اللہ دے نبی دے درود دی برکت نہ تے کبیرہ نے۔ حالات یہ نے، رہبر بیان کردہ الٹ مرد ہوئے شوگر تے انہوں دے بھی آپ جناب موتی چور دے لڈو پہ کھا وہ چبل حکیم نہیں شوگر لڈو کھواوے۔ ایک ہے جسم دا طبیب، ایک ہے روح دا طبیب، برابر ہوندہ ہے روح دا طبیب۔ کہ انہوں نے مرد چمٹ گئے کلی طور پر امت مسلمہ دے اندر وہ گناہ عام ہو جاون تو پھر رہبر دا حق بن دے اونا دا علاج کرے قرآن و حدیث نال، سود کے خلاف بولے، زنا کے خلاف بولے، شراب کے خلاف بولے، بے پردگی کے خلاف بولے، عورت کی عزت غیرت کے بارے سبق پڑھائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سنے انہوں نے سیدھے کے اندر اللہ دا خوف پیدا ہوئے وہ گناہ چھکر توبہ کرن جہنم تو بچ کے جنت جانے والے بن جان۔ مگر افسوس اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اج رہبر ملا پیر حق بات نہیں دسدا، پیر نو پتہ ہے کہ میں مریداں نو روکنا بھائی سود نہ کھاؤ تے میرے مریداں دا کاروبار سود دا ہے تے میں روکنا ناراض ہو جا سن،
یہ ناراض ہو گئے تو میرا کٹا بھی گیا، میرا بکرا بھی گیا، میرا ککڑ بھی گیا تے میرا خرگوش بھی گیا۔ تے ملا آخدے میری دکانداری بنی ہوئی ہے، میری 60,000 فیس ہے، 50,000 میری فیس ہے، 40,000 میں فیس لینا کھلا، پہلو موقع امنا اکاؤنٹ سٹا لینا تے موڑ امنا تے جی میں ننو انا دھی بہن نو نہ چاہو تے کمائی نہ کھاؤ تے عزت کرو، انہاں دوبارہ سٹنا کونی تے میرا 50 40 60 جیڑا مکہ ہو گیا، یہ ہو گیا تے میری گڈی گئی۔ تین کٹا بچائی کھلا تے ملا گڈی بچائی کھلا، قوم رولے پئی۔ ایویں ساڈا پیر بہو بولا